الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس رب کائنات نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ایام کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ان ایام میں سے ایک خاص ایام جن کو رمضان المبارک کے نام سے جانا جاتا ہے، ان ایام میں علامہ صاحب سے جانتے ہیں کہ ہمیں کون سی عبادات کرنی چاہیے اور کون سے ایسے خاص عمل کرنا چاہیے۔ کہ سب سے پہلے تو اس میں خاص عمل روزے کا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہم علامہ صاحب سے جانتے ہیں کہ روزے کا وقت کیا ہے اور روزے کا معنی کیا ہے۔ علی حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو جو دین عطا فرمایا وہ دین اسلام عطا فرمایا ہے، اور اتنا صاف ستھرا دین عطا فرمایا ہے کہ اس کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالی کے خوشنودی حاصل کرنے اور اس کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ عبادت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک عبادت کا تعلق جو ہے وہ بدن سے ہوتا ہے اور ایک کا تعلق مال سے ہوتا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں و برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ روزے کا لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہے۔ روزے کا لغوی معنی ہے ترک کرنا، رک جانا، چھوڑ دینا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے ترک کرنا اور اپنے آپ کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کرنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ ماشاءاللہ، علامہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ روزے کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، اور روزے کا معنی بھی بتایا کہ ہمیں رکنا چاہیے اور ہمیں اس ایام میں اس اوقات میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اب روزے کا قرآن پاک میں کس طرح ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں روزے کا کیا ذکر فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے، اس وجہ سے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں کہ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، کہ نماز میں خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں ذکر فرمایا۔ ویسے تو یہ بڑی آیت ہے، لیکن چونکہ اس کا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تو نماز، صدقہ اور روزہ، یہ 3 چیزیں ایک ساتھ مل کر آ گئی۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے حصول کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم روزہ بھی رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم تقوی، اس لیے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ التقوی الا یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقد امرک، کہ اس کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے روکے جسے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کا حکم دیا، اور جس سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کرنے کا حکم دیا، بس وہ کام کرنا ہے۔ تو ہم روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علامہ صاحب ہمیں روزے کا قرآن میں تذکرہ بتا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح روزے کا ذکر فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں بھی اس روزے کی اہمیت کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس سے بھی ہمیں تھوڑی آگاہی فرما دیں، ہمارے ناظرین کو بھی اس سے تھوڑی آگاہی ہو جائے تو انشاءاللہ ان کی بھی رہنمائی ہو جائے گی اور ہماری بھی رہنمائی ہو جائے گی۔ قرآن مجید برہان رشید کے بعد ہمیں معلوم چلتا ہے احادیث طیبہ کے اندر
تو روزے کے فضائل اور اس کی اہمیت کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی کثیر احادیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہیں. اگر ہم یہاں پر ذکر کریں تو ہمارے ٹائم میں اتنی وقعت نہیں کہ ہم اس کا احاطہ کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام اس بابرکت مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے کہ جب یہ مہینہ آتا تو اس مہینے کا انتظار بڑے اہتمام سے کیا جاتا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے, رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور روزے دار جس دروازے سے داخل ہوگا اس دروازے کا نام ریان ہے. یعنی روزے داروں کو وہاں سے آواز دی جائے گی کہ روزے داروں یہاں سے تم داخل ہو جاؤ. 1 مرتبہ 2 مرتبہ آواز دی جائے گی تو روزے دار اس دروازے سے داخل ہو کر جنت میں چلے جائیں گے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. آگے فرمایا کہ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے اس ماہ سیام کا میں قیام کرے گا, یعنی تراویح کی صورت میں اس کو گزارے گا, تو اللہ تبارک و تعالی اسے سابقہ گناہ معاف فرمائے گا. اور آگے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے اس ماہ سیام میں جو لیلۃ القدر کی راتیں آتی ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. کہ اتنا برکت والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بھی اس مہینے کے اندر موجود ہے. ماشاءاللہ علامہ صاحب نے ہمیں قرآن سے بھی روزے کا ذکر کیا, احادیث مبارکہ سے بھی روزے کا ذکر ہوا. اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ روزہ کس پر فرض ہونا چاہیے؟ کیا چھوٹے بچے بھی روزہ رکھ لیں, خواتین بھی روزہ رکھ لیں, بڑے بھی روزہ رکھ لیں, مسافر بھی رکھ لیں, مقیم بھی رکھ لیں؟ تو ذرا ان کے کیٹیگری کو آپ تھوڑا واضح کر دیں کہ کن کن بندوں پر, کن کن شخصوں پر روزہ فرض ہوتا ہے. تو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ روزہ اس پر فرض ہے جو شریعت کا مکلف ہو, یعنی شریعت کے احکام اس پر لاگو ہوتے ہوں, یعنی وہ شخص عاقل ہو, بالغ ہو اور مقیم ہو, تو ان لوگوں پر روزے فرض ہیں. اور اس میں تخصیص نہیں بلکہ مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں. اب اس پر تھوڑی سی گفتگو یہاں میں کرنا چاہوں گا عورتوں کے حوالے سے کہ عورتوں کا مخصوص ایام, یعنی جب اگر رمضان مبارک کے اندر ان کے مخصوص ایام آ جائے تو وہ روزے کی قضا کریں گی. یعنی جیسے ہی رمضان المبارک مکمل ہوگا رمضان کے بعد ان روزوں کی وہ قضا کریں گی. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, اس ویڈیو کی مناسبت سے میں جواب دوں کہ نماز کے حوالے سے کہ آیا کہ روزے تو وہ قضا کریں گی عورتیں, کیا نماز بھی قضا کریں گی؟ تو نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا نا, ان الدین یسر, کہ دین آسانی کے لیے آیا ہے نہ کہ مشکل کے لیے آیا ہے. تو اس میں مخصوص ایام کے اندر خواتین جو ہے وہ نماز معاف ہے لیکن روزے کی وہ قضا کریں گی. ماشاء اللہ. علامہ صاحب اپنی علمی اور فکری گفتگو سے ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتا دیا کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے, اور اس میں انداز سے ہمیں ایک سوال کا جواب بھی دے دیا کہ جو عورتوں سے متعلق رکھتا ہے کہ عورتوں پر جو مخصوص ایام آتے ہیں ان میں وہ روزوں کی قضا تو رمضان کے بعد کریں گی, مگر جو نماز کے متعلق سوال کرتے تھے لوگ کہ وہ سوال بھی کا جواب بھی ہمیں علامہ صاحب نے عطا فرما دیا. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ رمضان کے روزے کس پر فرض نہیں ہیں؟ آیا آپ نے تو ارشاد فرمایا کہ سب روزہ بندوں پر فرض ہیں جو شریعت کا مکلف ہے, تو یہاں پر کون لوگ ہیں جو شریعت کے مکلف نہیں ہیں کہ جن پر روزہ فرض نہیں ہوگا؟ اس پر میں یہاں پر 2 چیزیں عرض کرتا چلوں کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو شیخ فانی ہو, اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جو کسی عذر کی بنا پر یا حالت سفر میں روزے کو قضا کرے. یہ 2 کیٹیگری بن گئی. پہلے شیخ فانی پر میں کچھ کلام کرنا چاہوں گا کہ شیخ فانی اس شخص کو کہتے ہیں کہ وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب وہ صحتیابی کی طرف نہیں آئے گا, تو آئے کہ کیا کرے؟ تو وہ شیخ فانی جو اتنا بوڑھا ہو گیا اس کی طرف سے 1 روزے کا فدیہ ادا کیا جائے گا,
اور ایک شخص کسی عذر کی بنا پر روزے کو ترک کر رہا ہے تو قرآن مجید برہان رشید کے اندر آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ نے فرمایا ایام معدودات، کہ گنتی کے ایام، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ اس گنتی کو بعد میں مکمل کرے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، یعنی اتنی بیماری اس کو لاحق ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو وہ روزے میں اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا اس کو موت لاحق ہو جائے گی، تو اس صورت میں وہ اس روزے کی قضا کرے گا اور بعد میں اس کو وہ ادا کرے گا۔ اور حالت سفر میں چونکہ آج کل فی زمانہ یہ ہے کہ ہمارے لیے سفر کرنا بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی اگر انسان سفر میں دشواری اس کو پیش آئے، سفر کرنے میں اس کو دشواری ہو، تو قرآن مجید برہان رشید کی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وہ شخص بھی روزے کی قضا کر سکتا ہے، یعنی وہ بعد میں اس کی گنتی کو مکمل کرے گا۔ علامہ صاحب جیسے آپ ابھی ارشاد فرما رہے تھے کہ روزہ ان لوگوں پر فرض نہیں ہے، آپ نے اس میں سفر کا بھی ذکر کیا کہ بندہ اگر مسافر ہو، سفر پر نکلا ہوا ہو تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی اس کا علم ہو جائے کہ روزے میں جو سفر ہے اس کی کیا مقدار ہونی چاہیے، وہ کتنا لمبا سفر ہونا چاہیے، وہ کہاں سے اس سفر کا آغاز ہوگا اور کہاں پر اس کی انتہا ہوگی، اس کے بارے میں اگر تھوڑی رہنمائی آپ ہمارے ناظرین کو دے دیں تو نوازش۔ یہ زمانہ سفر کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص اپنے شہر کی حدود سے 92 کلومیٹر کی مسافت طے کرے، وہ شرع مسافر کہلاتا ہے۔ نہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے ہمیں شرعی مسافر کو بیان کر دیا کہ اپنے شہر کی حدود سے 92 کلومیٹر اگر وہ سفر طے کر لے تو وہ شرعی مسافر ہو جائے گا۔ تو علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ جو روزہ وہ قضا کرے گا یا روزہ معاف ہو جائے گا یا روزے کی اس کو رخصت ہوگی، روزے کا اس مسافر پر کیا حکم ہوگا؟ قرآن مجید برہان رشید کے اندر آیت نمبر 184 میں اللہ نے فرمایا کہ ایام معدودات، گنتی کے دن۔ اب وہ شخص یا تو مریض ہو یا شرعی مسافر ہو، تو جب وہ شرعی مسافر ہوگا 92 کلومیٹر کی مسافت کو طے کر لے گا تو وہ اس روزے کی بعد میں قضا کرے گا، یعنی رمضان المبارک جب مکمل ہو جائے گا، شوال المکرم یا اس کے بعد جو ایام یعنی دن آتے ہیں، مہینے آتے ہیں، ان کے اندر وہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بعد میں قضا کرے گا، تو جو قضا نیت ہوگی روزوں کی، جو بعد میں وہ روزوں کی گنتی کو مکمل کرے گا، تو اس کی وہ نیت کس طرح کرے گا، یا کوئی الگ سے اس کی کوئی اور نیت خاص ہے؟ نہیں، اس کی کوئی مخصوص نیت تو نہیں ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کی نیت کی جاتی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں رمضان المبارک کے روزے کی، بس اسی طریقے سے وہ جب قضا کرے گا تو قضا کی نیت کوئی مخصوص نہیں ہے، بس وہ یہ کہے گا کہ میں نیت کرتا ہوں رمضان کے قضا روزے کی، بس اتنی سی نیت ہے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی اس ویڈیو کے سیشن میں ہماری رہنمائی کے لیے حاضر ہوں میں اپنے دوست، اپنے بڑے بھائی علامہ حافظ مزمل قادری صاحب کا، کہ جنہوں نے ہمارے روزے کے متعلق چند سوالات کی قرآن و احادیث کی مستند روایتوں سے، مستند احادیث سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ انشاءاللہ عنقریب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے نماز کے کچھ مسائل لے کر، اور ان کی ہم علامہ صاحب سے، علامہ مزمل صاحب سے رہنمائی دوبارہ لیں گے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کا جزاک اللہ خیر۔